हेलो जेंटलमैन, माय नेम इज़ अमजद अली और आप लोग कुमराट टीवी देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे फ़ौजी ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की। आपको पता होगा आप लोगों को कि खैबर पख्तूनख्वा में एक दफ़ा फिर ऑपरेशंस की बात हो रही है और अज़्म इस्तेकाम फ़ौजी ऑपरेशंस है क्या, कब होने जा रहे हैं, क्यों होने जा रहे हैं, और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इस चीज़ को, ऑपरेशंस को क्यों रिजेक्ट किया है। खैबर पख्तूनख्वा के सियासी पार्टीज़, सियासी रहनुमा, उन्होंने खुल के इस चीज़ की क्यों मुखालिफत की है। क्योंकि जब 2008 से यहाँ हालात ख़राब हो रही थी, वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ है, और सिर्फ देखा हुआ ही नहीं है बल्कि लाखों के हिसाब से लोगों को बेघर होते हुए देखा हुआ है, और इसके अलावा हज़ारों के हिसाब में लोगों को शहीद होते हुए देखा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग चाहते हैं कि इस बार यहाँ ऑपरेशंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस सारे सवालों के जवाबात हम इस वीडियो पैगाम में डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करें। आप लोगों को पता है कि रिसेंटली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एपेक्स कमेटी के इजलास में फ़ौजी ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के नाम से इसकी मंजूरी दी है, और वहाँ बताया जा रहा है कि चारों सूबों के वज़राए आला भी मौजूद थे, पाकिस्तान चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे, और दूसरे जो सिक्योरिटी ऑफिसर मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में ये एक्शन प्लान, पाकिस्तान की जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके मुताबिक ये स्टेप्स लिए हैं और ये इनिशिएटिव लिया है, जो कमिंग फ्यूचर में बताया जा रहा है कि इसकी बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंटेशंस होंगी। अब सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग, उनका क्या कहना है, क्योंकि ऑपरेशन तो उन्हीं के सरजमीन में होना, उनके ऊपर होना, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या पहली की तरह 2008 की तरह एक दफ़ा फिर सोफ़ी मोहम्मद और सवाद वो मलाकन डिवीज़न वाली हालात पैदा की जा रही है या हो रही है। ये सिर्फ सवालात हैं, उसके जवाबात हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये तो शहबाज शरीफ साहब की मंजूरी है, लेकिन रिएक्शंस में क्या हुआ है। हमेशा हर एक्शंस के बाद रिएक्शंस होता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज रिएक्शंस। तो इस चीज़ के रिएक्शन में ये हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, JUI, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, मतलब मैक्सिमम पार्टीज़ इंक्लूडिंग इन खैबर पख्तूनख्वा, दे हैव स्ट्रांगली रिजेक्टेड। उसका वजह यह है कि यहाँ के लोगों ने पहली बार जब यहाँ ऑपरेशंस हो रहे थे, पूरा खैबर पख्तूनख्वा आग में जल रहा था, वो हालात देखी हुई है, और अब नहीं चाहते हैं कि वही जैसी हालात पैदा हो, वही जैसी की तरह लाखों के हिसाब में लोग बेघर हों, हज़ारों के हिसाब में लोग यहाँ शहीद हो जाए। तो कोई भी नहीं चाहता कि वॉर एंड टेरर शुरू हो जाए। अच्छा, अब ये भी तो पॉइंट है ना, मिलिटेंट्स को भी तो खाली करना पड़ेगा। मिलिटेंट्स ग्रुप जब यहाँ हालात ख़राब कर रहे हैं, उनका भी तो कुछ सोचना होगा। इसी सवाल के जवाबात बहुत सारे सियासी रहनुमाओं ने दिए। हम बात करेंगे, कोट करेंगे। अगर एमएल वली ख़ान की हम बात करेंगे, अवामी नेशनल पार्टी के सदर, मरकज़ी सदर, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ रही है पार्लियामेंट को इत्मीनान में लेना, इसके बाद जो आईनी इदारे हैं पाकिस्तान के, इंस्टीट्यूशंस हैं, सेनेट हैं, कौमी असम्बलियाँ हैं, इसको इत्मीनान में लेने के बाद ऑपरेशंस की ज़रूरत को तो देखा जाएगा, लेकिन इसका हिसाब कौन देंगे जब यहाँ हज़ारों के हिसाब से मिलिटेंट्स ग्रुप की रीसेटलमेंट हो गई है, और वो किसने करी है, जिसमें एक नाम जनरल फैज़ का भी है, साबिका ISI जनरल डायरेक्टर। अच्छा जी, इसके अलावा उन जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे, वो कह रहे हैं कि उनका हिसाब दो, पहले एहतिसाब करो और इसके बाद ऑपरेशंस की बात करो। मेरे ख्याल में दिस इज़ द वेरी वैलिड पॉइंट कही है उन्होंने। मौलाना फजल रहमान ने भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ही तेज़ किस्म के बयान। तो इसके अलावा नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मरकज़ी सदर मोहसिन दावड़ ने भी ये बात कही है कि जब यहाँ आप अफ़गानिस्तान के तालिबान को प्रोटोकॉल देंगे और उनके जो मातहत काम करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे, तो ये चीज़ें कुछ साथ में नहीं चलने वाली, और उनकी दिस इज़ समथिंग गैर फितरती, अननेचुरली होगा। हम यहाँ सियासी रहनुमाओं की कोटेशंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज दे आर इन द फील्ड,
وہی فرنٹ لائن میں ہیں اور وہی ڈیسیجنز میکر ہوتے ہیں، لیجسلیچرز ہوتے ہیں وہ. تو اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف جو اپوزیشنز پارٹی میں سب سے بڑی پارٹی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو مسترد کیا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ دے ہیو زیرو سپورٹ ٹورڈس دس آپریشنز عزم استحکام. اور انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم کو عمر ایوب اپوزیشنز لیڈر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں الف بے کا نہیں پتہ کہ کہاں آپریشنز ہونے جا رہے ہیں، کب ہونے اور کیوں ہونے جا رہے ہیں، حالانکہ دیس آل تھنگس نیڈ ٹو بی ڈسکس ود دیس پارلیمنٹیرینس، اپوزیشنز لیڈر، اپوزیشنز پارلیمنٹیرین آئی وڈ سے. تو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ، بتایا بھی نہیں ہے، اعتماد میں لینا دور کی بات. اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اسد قیصر نے بھی اس چیز کی کافی زیادہ انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھل کے اس چیز کی مخالفت کر رہا ہوں. یہاں اب میں انٹرسٹنگ سی بات شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ. وزیر اطلاعات، وفاقی وزیر اطلاعات اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جب خیبر پختونخوا کے سی ایم وزیر اعلیٰ وہ موجود تھے، امین گنڈاپور موجود تھے، تو پھر اس چیز کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں لوگوں کی پرمیشنز مانگی اور لوگوں کی وہاں کے لوگوں کو اعتماد میں لینا جسٹ بیکاز کہ ایک پروونس کی، ایک صوبے کی سی ایم وزیر اعلیٰ وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں سارے عوام کی، وہاں کی پاپولیشنز کی، وہاں کی لوگوں کو. تو انہوں نے کہا کہ جب ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں خیبر پختونخوا کا سی ایم امین گنڈاپور ہی موجود تھے اور ان کی موجودگی میں یہ باتیں ڈسکس ہو گئی ہے جن پر انہوں نے کوئی مخالفت کا اظہار نہیں کیا ہے، اختلاف کا اظہار نہیں کیا، تو اٹس اوکے دین، پھر ٹھیک ہے، ہمیں سارے کیا لوگوں کو اعتماد میں لینا. لیکن اس چیز کو خیبر پختونخوا کے پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ اسپیکر آف قومی اسمبلی اور سیاسی رہنما انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے تردید کی ہے اس بات کی کہ امین گنڈاپور کی موجودگی میں ایسی بات کی ہو. انہوں نے کہا کہ ہمارے امین گنڈاپور سے بات ہو گئی. اسد قیصر صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے امین گنڈاپور سے بات ہو گئی ہے اور وہ اس چیز کو ریفیوز کر رہے ہیں کہ میرے سامنے ایسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، عام روٹینز کے مطابق بات ہو گئی ہے. نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے سیاسی رہنما افراب سیاب نے کہا ہے کہ 2021 تک تو ہم اس چیز ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ ٹی ٹی اے اینڈ ٹی ٹی پی یعنی کہ تحریک طالبان افغانستان اینڈ تحریک طالبان پاکستان وہ ایک ہی چیز ہیں. ہم اس چیز کو نہیں مان رہے تھے اور 2021 کے بعد ہی ہمیں لگا کہ جی دے ہیو ان کی ایک نیچر ہے، ایک ان کی آئیڈیالوجی ہے، ایک سوچ ہے. بہت زیادہ شکریہ. آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیں کہ کیا یہ آپریشنز ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کیا سپریشن کی ضرورت ہے اس بار بھی، اگر ضرورت ہے تو پھر کیوں ضرورت ہے، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں ضرورت نہیں ہے. اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائے گا کہ ہاں فریڈم، پیس، خوشحالی اور پراسپیرٹی یہ کیسے آ سکتی ہیں ایک سوسائٹی میں. کیا خیبر پختونخوا کی یہاں جو اسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، یہاں کی اکانومی کو بوسٹ اپ کرنا، یہاں کے ایجوکیشن پر کام کرنا، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ خیبر پختونخوا کے ایجوکیشن پہ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں، کیا یہی طریقہ ہے. اور یہاں سب سے انٹرسٹنگ بات، جو انٹرسٹنگ نہیں امپورٹنٹ بات ہم بھول گئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ٹیررزم ہے، ہم بار بار وار اینڈ ٹیرر پر آپریشنز کرنے جا رہے ہیں، کبھی پاسٹ میں کیے ہیں اور کبھی اب ہم ارادہ رکھ رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کی سورس کو ختم کرنا چاہیے یا کہ پھر اس کی وجہ سے جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے. سورس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے ٹمپریچر ہے، لیٹ سپوز مجھے فیور ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے پیناڈول ٹیبلٹ کھانا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ پیناڈول کھانے سے مجھے اسی وقت کے لیے تھوڑا زیادہ کچھ ریلیف ملے گا، اور اس کے بعد مجھے یہ نہیں سمجھنا کہ جو بخار مجھے شروع ہوئے ہیں وہ کون سی وائرس کی وجہ سے شروع ہوئے ہیں اور کون سی بیماری ہیں. جب تک اسی بیماری کو میں ڈائگنوس نہیں کر سکا، اسی بیماری کو ڈاکٹر ڈائگنوس نہیں کر پائیں گے، تو مجھے فیور، بخار ہوں گی. اور پھر ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ہمارے ٹیسٹ وغیرہ ہوتی ہیں، میڈیکل ٹیسٹ اور ایکس رے ہوتی ہیں، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مخصوص وائرس کی وجہ سے پیشنٹس کو ٹمپریچر ہے، پیشنٹس کو فیور ہے، پھر ان کو اسی مخصوص وائرس ختم کرنے کے لیے مخصوص میڈیسن دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں ٹمپریچر، ہمارے بخار ٹھیک ہو جاتی ہے. ہم کیا ہمیشہ بار بار آپریشن کرتے رہیں گے؟
اور کب تک آپریشنز کرتے رہیں گے؟ کیا ہمیں جو بخار چڑھی ہوئی ہیں خیبر پختونخوا میں، جو بخار چڑھائی ہوئی ہیں یا چڑھی ہوئی ہیں، اس کو کیا ہمیں جڑ سے نہیں ڈائگنوز کرنا چاہیے؟ کیا ان کی جو وائرس ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں مخصوص ٹیبلٹس کی ضرورت ہے یا پھر بار بار آپریشنز کی ضرورت ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ بار بار آپریشنز کی ضرورت ہے، بلکہ انہی سورس کو ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ کون سی سورس ہے، کون سی ایسی پولیٹیکل سوچ ہے، آئیڈیالوجیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں ملیٹنسی کا سامنا ہوتا ہے۔ اور ایک دفعہ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کیا ہماری پالیسیز ہیں، ہماری اسٹیٹ پالیسیز، نیشنل انٹرسٹ، انہی ساری چیزوں میں ہمیں کچھ بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، یا پھر ایک خاص آئیڈیالوجی کی اور اپنا جیسا ورژن جو ہم نے ریلیجسلی ہم نے ڈیفائن کی ہیں، یا پھر ہم نے ایک کلچر وائز ہم نے ڈیفائن کی ہے کہ یہ ہمارا ایریا ہے، سے نہ باہر نکلنا ہے ہم نے اور نہ اندر نکلنا ہے۔ تو میرے خیال میں جب تک ہم آؤٹ آف باکس تھنکنگ نہیں کریں گے تو یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اور یہ ویری سوری ٹو سے دس کہ ہماری ملک کی اسٹیبلٹی اور جو پروونسز ہیں، مختلف ایتھنک گروپس ہیں، جس میں گلگت بلتستان ہیں، جس میں خیبر پختونخوا کے لوگ، جس میں بلوچستان کے لوگ، جس میں سندھ اور پنجاب، جنوب پنجاب میں، تو انہی سارے لوگوں کو اعتماد میں لینے کا اگر واحد کوئی حل ہے تو انہی لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے، ان کو ریکگنائز کرنا ہے، ان کی ہسٹریکل جو بیک گراؤنڈ ہے، ان کا کلچر اور ساری چیزوں کو جب تک ہم نہیں کریں گے، ریکگنائز نہیں کریں گے، تو دس از ویری ڈیفیکلٹ کہ ہم ایک خاص آئیڈیالوجی کے تحت، ایک خاص نظریے کے تحت، ایک سوچ کے تحت لوگوں کو زبردستی اسی دائرے میں ہم گھسیٹتے رہیں گے تو میرے خیال میں 76 سال اور ہمارے لگیں گے، بٹ ہم ایک شاید خوشحال ملک نہیں بن پائیں گے۔ تھینک یو سو مچ، ٹیل نیکسٹ ولاگ، خدا حافظ۔